نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کی دن کی مخصوص عبادت وہ روزہ ہے، اور رات کی مخصوص عبادت وہ نماز تراویح ہے. رمضان المبارک کا دن کا روزہ یہ فرض ہے، اور رات کی تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے فرامین میں روزے کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کے قیام اور تراویح کی بھی فضیلت بیان فرمائی. حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کی رات میں قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ معافی تبھی ہوگی جب ہم دن کا روزہ رکھیں اور مکمل رکھیں، رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح ادا کریں اور مکمل ادا کریں. اگر کوئی بندہ دن کا روزہ رکھتا ہے مگر پورا نہیں رکھتا، کچھ حصہ رکھتا ہے، اسے روزے کے فضائل نہیں ملیں گے، روزے پر جو خوشخبری ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح تو ادا کرتا ہے مگر مکمل ادا نہیں کرتا، اسے بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ جو تراویح کے بارے میں فضائل ہیں، حضور علیہ السلام نے خوشخبری فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے، کہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا اور مکمل ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. رمضان المبارک کی مخصوص عبادت تراویح، اس کی رکعتیں 20 ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 20 پڑھی ہیں، امت کے فقہاء کا اجماع 20 پر ہے، اور حرمین شریفین کا متواتر عمل یہ 20 رکعت تراویح ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 235 ہجری میں ہے، انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 225 پر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے موجب کبیر کی 5ویں جلد صفحہ 433 پر، مسند عبد بن حمید کی صفحہ 218 پر، امام ابو بکر بیہقی کی سنن الکبریٰ کی 2 جلد صفحہ 496 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مبارک مروی ہے. آپ فرماتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح ادا فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام وطر کے ساتھ ساتھ 20 رکعت تراویح بھی پڑھانا آپ کا معمول تھا. حضور علیہ السلام کے مبارک عمل کو امام حمزہ بن یوسف السہمی رحمہ اللہ، جن کی وفات 427 ہجری میں ہے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ جرجان کے صفحہ 317 پر صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا. آپ فرماتے: خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لیے. فصلی الناس 24 رکعتا واوتر ب3. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو 27 رکعت با جماعت پڑھائی. ان میں 4 رکعت نماز فرض تھے، 3 رکعت نماز وتر تھی، اور 20 رکعت نماز تراویح تھی. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بھی جب رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مساجد میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو ان میں 20 رکعت تراویح، 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت نماز وتر با جماعت پڑھتے ہیں. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں یہی 27 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چونکہ پورا مہینہ باجماعت نماز تراویح معمول نہیں تھی، آپ نے 3 راتیں پڑھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں پڑھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانہ میں رمضان المبارک میں یہی معمول رہا، یعنی لوگ الگ الگ ٹولیوں میں الگ الگ جماعتوں میں نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، پورا مہینہ باجماعت نماز تراویح کا اہتمام نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے آئے رمضان المبارک کا مہینہ، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مشورے سے صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پر پڑھنے پر متفق کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں صحابہ کرام نے ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں تراویح کتنی تھی، اس بارے میں کئی ایک حضرات ہیں، اس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی نماز تراویح کو ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی رسول ہیں، اقرا، سب سے بڑے قرآن کریم کے قاری ہیں۔ ان کی روایت مسند احمد بن منی میں بھی موجود ہے، اور امام بوصیری رحمہ اللہ نے اتحاف الخیرۃ المہرہ کی 2 جلد صفحہ 424 پر نقل کی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، امر ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر ابی بن کعب، رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب نے مجھے حکم دیا ان یصلی باللیل فی رمضان، کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کو باجماعت نماز تراویح پڑھایا کریں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا امیر المومنین، یہ پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے باجماعت تراویح حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، قد علمت ولکنہ احسن، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بہتر ہے، اس لیے کہ حضور کی خواہش تھی کہ پورا مہینہ ہو، لیکن فرضیت کے ڈر کی وجہ سے آپ نے پورا مہینہ جماعت تراویح نہیں کرائی۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں فصلی بہم 20 رکعۃ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اور تابعین کو نماز تراویح پڑھائی اور 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ نمبر 2، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صغار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ہیں۔ ان کی روایت مسند ابن الجاد کے صفحہ 413 پر، معرفت السنن والآثار کی 2 جلد صفحہ 305 پر، اور سنن الکبریٰ بیہقی کی 2 جلد صفحہ 496 پر موجود ہے۔ حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں، کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور تابعین یہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ یہ 2 صحابہ کی روایتیں حضرت سعید بن یزید اور ابی بن کعب کی موجود ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں تراویح 20 رکعت ادا کی جاتی تھی۔ تابعین میں سے حضرت امام محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کا فرمان قیام اللیل مروزی کے صفحہ 157 پر، حضرت یزید بن رومان کا فرمان موطا مالک کے صفحہ 98 پر، اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 224 پر، حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمہ اللہ کا فرمان حضرت مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 224 پر، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان سنن ابی داؤد کی 1 جلد صفحہ 203 پر موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے حضرات تابعین بھی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نماز تراویح 20 رکعت ادا کی جاتی تھی۔ تو 2 صحابہ اور 5 تابعین یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی تراویح کو نقل کرتے ہیں اور 20 رکعت تراویح ہی نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد دور خلافت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کے دور خلافت میں تراویح کتنی تھی، اس بارے میں سنن الکبریٰ بیہقی کی 2 جلد صفحہ 496 پر حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، حضرت عمر کے دور میں صحابہ اور تابعین 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَىٰ عَصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من شدت القیام، فرماتے جب حضرت عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا، لمبے قیام کی وجہ سے جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے وہ کبھی کبھی سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ اب حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں تراویح کتنی ہوگی؟
حضرت صہیب فرماتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں تراویح 20 رکعت، حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں لمبے قیام کی وجہ سے لوگ سہارے لے کر کھڑے ہوتے۔ حضرت صہیب بن یزید نے حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں لوگوں کی کیفیت کی تبدیلی کو تو ذکر کیا کہ لوگوں کی حالت بدل گئی، پہلے بغیر سہارے کے کھڑے ہوتے، حضرت عثمان کے دور میں سہارے لے کر کھڑے ہوتے۔ اگر تراویح کی رکعات بھی تبدیل ہوتی تو حضرت صہیب بن یزید ذکر فرماتے کہ پہلے 20 تھی، حضرت عثمان کے دور میں تراویح بدل گئی۔ حضرت صہیب بن یزید نے لوگوں کی حالت کی تبدیلی کو ذکر کیا لیکن رکعات کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ کہ جیسے 20 رکعت تراویح سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں تھی، اسی طرح 20 رکعت تراویح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد دور خلافت ہے خلیفہ راشد، خلیفہ رابع، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے دور خلافت کی تراویح آپ کے لخت جگر حضرت حسین ابن علی بیان فرماتے ہیں جو مسند امام زید کے صفحہ 158 اور 159 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں جو سنن الکبریٰ بیہقی کی دوسری جلد صفحہ 496 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی تراویح حضرت ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 223 پر، سنن الکبریٰ بیہقی کی دوسری جلد صفحہ 497 پر موجود ہے۔ یہ تین حضرات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی تراویح کو بیان کرتے ہیں اور 20 رکعت ہی بیان کرتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں تراویح 20 رکعت ہے، سیدنا عمر کے دور خلافت میں تراویح 20 رکعت ہے، سیدنا عثمان بن عفان کے دور خلافت میں تراویح 20 رکعت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی تراویح 20 رکعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد امت میں اختلافات ہوں گے اور شدید ترین اختلافات ہوں گے۔ اس دور میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور بعد روایت میں خلفاء المہدیین الراشدین۔ ایسے موقع پر میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تم اختلافات سے بچو گے۔ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا کرنا اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی سنت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کی سنت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کی سنت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں سنت نبوی اور سنت خلفاء راشدین پر عمل کرتے ہوئے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں، اس سے کم ادا نہ کریں۔ خلفاء راشدین کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قیام اللیل مروزی کے صفحہ 157 پر موجود ہے۔ حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل قال الاعمش کان یصلی 20 رکعتا ویوتر بثلاث۔ فرماتے حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیں تراویح پڑھاتے اور رات کا کچھ حصہ باقی ہوتا جب آپ نماز تراویح سے فارغ ہوتے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کا عمل بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی دوسری جلد صفحہ 224 پر موجود ہے۔ آپ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث، 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کو اگر دیکھا جائے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 224 پر، امام ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ کا عمل کتاب الآثار کے صفحہ 41 پر، سیدنا شتیر بن شکر آپ کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 222 پہ، سیدنا ابو البختری کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 224 پر، سیدنا سوید بن غفلہ کا عمل سنن الکبریٰ بیہقی کی 5ویں جلد دوسری جلد صفحہ 496 پر، سیدنا ابن ابی ملیکہ کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 223 224 پر، سیدنا سعید بن جبیر کا عمل مصنف عبدالرزاق کی 4تھی جلد صفحہ 204 پر، سیدنا علی بن ربیعہ کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد
صفحہ 224 پر، اور سیدنا حارث کا عمل مصنف ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 224 پر موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے تابعین اسلامی ممالک میں سے جس ملک میں بھی ہوتے تھے، جس شہر میں بھی ہوتے تھے، کہ یہ سارے کے سارے 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 166 پہ فرماتے ہیں اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر وعلی وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً۔ حضرت امام ترمذی فیصلہ فرماتے ہیں حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ کے معمول کے مطابق اکثر اہل علم کا فتویٰ یہ ہے، امت کے اکثر فقہا اور امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ اگر فقہا کی بات کی جائے، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کا فتویٰ اور موقف بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح 20 رکعت ادا کی جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادت ہے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اس کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح رمضان المبارک میں دن کا روزہ رکھتے ہیں اور مکمل رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی رات میں نماز تراویح ادا کریں اور مکمل ادا کریں۔ یہ مخصوص عبادت ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی خوشخبری سنائی ہے۔ ہمیں اس میں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی تراویح مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ، خلفائے راشدین، ان کے تابعین اور امت کے فقہا کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی تراویح کی ادائیگی پر جو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں سنی ہیں، رب العالمین مجھے اور آپ کو سب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔